سائیکالوجی ٹوڈے کی یہ نیوز ہے. کچھ ایسے طریقے ہیں ریسرچ نے بتائے ہیں کہ جن طریقوں سے آپ ایک ہیپی اسٹیٹ کو اچیو کر سکتے ہیں. واہ وسیم صاحب, یہ ساتھ ہی آپ نے ہیپی ہیپی میوزک بھی چلا دیا ہے. ویری نائس. اوکے, مجھے یہ بتائیے گا وسیم, زینب اور دیکھنے والے, کیا آپ ہیپی کے علاوہ کچھ اور بھی رہنا چاہتے ہیں؟ رہنا چاہیے ویسے. مثلاً کیا؟ دیر آر ٹائمز وین یو شوڈ فیل سیڈ, اپسیٹ, مطلب جو سچویشن ہے اس کے اکارڈنگ اپنی ایموشنس کو جو ہے وہ فلو کرنا چاہیے. ہمیشہ ایک ہیپی اسٹیٹ مشکل ہوتی ہے, بٹ یو کین ٹرائی ایٹ لیسٹ. سمجھ گیا آپ کی بات, کہ آپ یہ کہہ رہی تھیں, اگر میں صحیح سمجھاؤں, کہ جو موقع محل ہے جی اس کے مطابق اگر ہمارے ایموشنز جا رہے ہیں تو ان کو فیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر گرمیوں میں, جو آپ کی بات میں سمجھاؤں, گرمیوں میں کوئی کمبل اوڑھ کے نکلے تو یہ درست نہ ہو. نہیں ہوگا بالکل. اس کا مطلب ہے کہ غم ہے تو اگر غم کے سمندر میں ڈبکیاں لگنے لگ جائیں تو پھر جو ہے سانس آنا مشکل ہو جائے گا. اسی طرح اگر سردی ہے اور سردی میں کوئی لکھنؤ کے بانکے جو ہیں وہ تریزوں کا کرتا پہن کے, ململ کا کرتا پہن کے سینہ پھلا کر نکل جائیں, اور جاڑے کی سردی ہو اور درجہ حرارت جو ہے وہ تقریباً نقطہ انجماد کے قریب ہو, تو نمونیا ہونے کے چانسز ہیں. تو یہ بھی درست نہ ہوگا کہ خوشی میں بالکل اتنا خوش ہو جائے آدمی کہ وہ پھولے نہ سمائے اور لوگوں کی کو رونتا چلا جائے کیونکہ میں تو خوش ہوں. یہ بھی غلط ہو. یہ بات آپ کی درست. مگر جس بات کا ذکر ہم کرنا چاہ رہے ہیں آج کے پروگرام میں, کہ ہم سب لوگ جو زندگی میں تگ و دو کرتے ہیں, ایک کوشش کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی خوشی, کوئی جوائے, کوئی آسودگی حاصل ہو. یعنی چاہے کتنا بھی غم آ جائے, ہم واپس پلٹ کر اس آسودگی, اس خوشی کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں. اگر ہم اپنے آپ سے بیگانہ ہو جائیں تو ہم پھر پلٹ کے ایک اچھی سیٹسفیکٹری فیلنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں. یہ انسان اگر خوش نہ ہو, اس کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں ہوں مگر اس کو نعمتوں کا ادراک نہ ہو کہ میرے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کفران نعمت اس کو کہتے ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہواتے ہوئے بھی موٹے موٹے گدے ہیں, غالیچے ہیں, نرم و گداز غالیچے ہیں, قالین ہیں, ایسے کارپیٹس کے علاوہ جو ہے ایسے جو ہے پردے لٹک رہے ہیں, مگر ہم ان ساری چیزوں سے بیگانہ ہیں اور ہمارے اندر جو ہے ایک بے کلی بے چینی لگی ہے. تو کیا فائدہ؟ تو ہیپی رہنے کے طریقے کیسے ہوں گے, کیا ہوں گے, یہ خواتین و حضرات ہم بات کر رہے ہیں. اور اس میں جو ہے جو خبر ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک کہ ہم یہ نہیں پہچانیں گے کہ ہمارا نیچرل رجحانات کیا ہیں, ہماری کون سی سکلز جو ہیں وہ بہتر ہیں, ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ایسی چیز دے کر بھیجی ہے جس کو استعمال کر کے ہم یکتا و یگانہ و یونیک اور لوگوں کی خدمت اور اپنے ارد گرد جو ہے ہم بہترین تگ و دو کر سکتے ہیں, بہترین ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, لوگوں کی زندگیوں میں کیسے ہم ایک بہتری لا سکتے ہیں. اگر اس کا ہمیں ادراک نہیں ہے, ہمیں اس کو علم نہیں ہے, تو پھر سب کچھ ہوتے ہواتے بھی ہماری ہیپینس جو ہے وہ کہیں کھو جائے گی, کہیں خوشی ہم سے دور ہو جائے گی. تو اپنی اسٹیٹ آف فلو کو پہچاننا, یہ اسٹیٹ آف فلو ایک ایسی چیز ہے کہ جب
ہم اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. یعنی اگر ہم خود کو تلاش کر لیں، خود کو پہچان لیں کہ ہماری کس طرف رجحانات ہیں. جب کوئی اسپورٹس مین، جب کوئی سائنسدان، جب کوئی اسٹوڈنٹ، جب کوئی بھی شخص اپنی ایک فلو میں ہوتا ہے، اپنی مستی میں مست ہوتا ہے، تو اس کو منٹوں کا، دنوں کا، وقت کا احساس نہیں ہوتا. وہ ایک دریا کی روانی سے گزر جاتا ہے. دریا کیوں بہتے ہیں یہ ان سے آپ پوچھیں تو وہ بتاتے نہیں ہیں. دریا بہتے ہیں اور ان کے بہاؤ میں کہیں پہ پتھر بھی آ جائیں تو وہ اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں. اگر آپ ان کے آگے بند باندھ دیں تب بھی وہ اپنا راستہ تلاش کر کے نئی راہیں متعین کر لیتے ہیں. Men may come and men may go, but the brook goes on forever. بروک کہتے ہیں ایک چھوٹے دریا کو، ایک چھوٹے سے بہتی نہر کو، دریا کو. تو جب انسان بھی اپنی ووکیشن، اپنا مقصد، اپنے اندر چھپی ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے ودیت صلاحیتیں کی ہیں ان کو پہچان لیتے ہیں اور ان کے تناظر میں ان سے جڑ کر زندگی گزارتے ہیں کہ کلا تیر رخ بھی نہ ہوئے. یعنی کہ اکیلا تو درخت بھی ایسا محسوس کرتا ہے کہ میں تنہا ہوں. تو جب آپ اپنی وہ تمام تر خوبیاں لوگوں کی خدمت کے لیے صرف کر دیتے ہیں تو آپ کو وہ ہیپینس، وہ خوشی ملتی ہے جو بہتی رہتی ہے. کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا. یعنی کہ آپ کی زندگی جو ہے اس کا کوئی اختتام نہیں ہوتا جب آپ ایک سمت میں، ایک طریقے سے لوگوں کی خدمت میں اپنے اندر کو پہچان کر زندگی گزارتے ہیں. تو پھر دریا جب سمندر میں اتر جاتے ہیں تو ان کا انت نہیں ہوتا، وہ اپنے سے اور بڑے ہو جاتے ہیں. مگر بہتر یہ ہے کہ بڑے ہو کر آپ کھارے نہ ہو جائیں، سمندر کے پانی کی طرح کڑوے نہ ہو جائیں. بڑے ہو کر اپنی خودی کو پہچان کر، اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقتیں دی ہیں، صلاحیتیں دی، ان کو پہچان کر آپ نازاں نہ ہو جائیں، پراؤڈ نہ ہو جائیں. تفاخر کی وجہ سے، فخر کی وجہ سے آپ دوسروں کو ہیچ اور کمتر نہ سمجھیں، بلکہ اللہ کی یہ شان اور ودیت سمجھیں اور ہمیشہ ہیوملٹی سے، عاجزی اور انکساری سے رہیں کہ بڑا ہو کر کھارا ہونے سے بہتر ہے کہ چھوٹے ہو کر میٹھے رہو. جیسے دریاؤں کا پانی میٹھا ہوتا ہے اور وہ روانی سے چلتا ہے، اور سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے خوشی دی ہے، اس کو یہ نہ سمجھیے کہ آپ خوش ہیں تو دوسروں کی خوشی کی پرواہ نہ کریں، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس خوشی ہے تو خوشیاں بانٹیں بھی ضرور. جی، بہت اچھی بات کی ہے سر آپ نے. That's really brilliant.